بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بیان لے کر آئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے فرعون کا جادوگر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ۔ تو چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مقابلے میں گئے تو حکم ملا، دیکھو قربان جاؤں مالک کائنات کی بے نیازی پہ تبلیغ کا طریقہ بھی بتلایا۔ سبحان اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ، کیا بات ہے۔ خطبہ حضرات کو قرآن کریم سے سیکھنا چاہیے تبلیغ کرنے کا معیار۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں، اس قسم کے الفاظ بولنے شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ قریب آنے کے بجائے پرے کو بھاگتے ہیں۔ اللہ، تم نے کئی خطیبوں اور کئی مقررین کو دیکھا ہوگا، او بے ایمانہ او بے ایمانہ، یہ کوئی تقریر ہے؟ کسی کو مشرک مشرک کہہ کر کے پکارنا بالکل غلط ہے، قرآن کی اصطلاح کے خلاف ہے۔ اوادائی فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، او میرے موسیٰ بڑی نرمی سے بات کرنا، بڑے اخلاق سے بات کرنا، اکڑ سے بات نہیں کرنا۔ اگرچہ حق تمہارے ساتھ ہے، میرا نام تمہارے پاس ہے، میری توحید تمہارے پاس ہے، میرا ذکر تمہارے پاس ہے، لیکن خبردار موسیٰ اکڑ سے بات نہیں کرنی۔ اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کا حکم اور تبلیغ۔ اور کہنے والوں کا کیا قصور ہے؟ اب تو تم سننے والوں کا بھی دماغ خراب ہو گیا۔ جب تک کوئی تقریر کرنے والا کسی مخالف کو دو چار گالیاں نہ دے تمہیں مزہ ہی نہیں آتا۔ استغفر اللہ، اللہ۔ یوں کہتے ہیں مسئلہ کھلا ہی نہیں۔ خداوند عالم تبلیغ کرا رہے ہیں فرعون کو، جو خدا بنا بیٹھا ہے، جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا ہے، اللہ، اس کو اللہ پاک، اور زبان ہے کلیم اللہ کی اور احکام ہے خدا کے، پھر بھی خدا تبلیغ کا طریقہ بتلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی تبلیغ کرتی قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، میرے موسیٰ بڑی حلیمی سے بات کرنا، بڑے اخلاق سے بات کرنا، بڑے طریقے سے بات کرنا، شاید وہ راہ راست پہ آ جائے۔ بے شک بے شک، قربان جاؤں تیری حلیمی کے میرے پروردگار، جو خدا بنا بیٹھا ہو تو اس کو بھی چاہتا ہے کہ میرے دروازے پہ آ جائے تو میں اسے معاف کر دوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، حضرت موسیٰ فرعون کو جا کے سمجھایا، تبلیغ کی، اللہ پاک کی توحید کا مسئلہ سمجھا دیا۔ وہ ایک ہے، وہ حی قیوم ہے، 1 کروڑ روپے ادا کرنے کے بعد ایک سانس کوئی مول خرید نہیں سکتا۔ اللہ، ساری حکومت دینے کے بعد اگر کوئی اپیل کرے الہی او اسرائیل یہ میرا تخت شہنشاہی لے لے، مجھے ایک سانس فالتو دے دے، زیادہ لینے دے، قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ، اللہ، کروڑوں روپے کے بدلے میں ایک سانس نہیں ملتا، پوری تخت و تاج حکومت کے بدلے میں ایک سانس نہیں ملتا۔ جس رب نے یہ نظام بنایا ہوا ہے وہی پروردگار کہتا ہے چلو فرعون کو جا کر ہدایت کرو، بے شک وہ گناہگار ہے، اگر آج بھی میرے دروازے پہ جھک جائے تو میں معاف کر دوں گا۔ اللہ، اللہ پاک سب کو معاف سمجھتے کرنے ہوں۔ والا ہے۔ بے شک، ساری عمر حرام کھاتے جس کی گزری ہے وہ بھی اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتا ہے۔ کمال ہے انسان کی بھی، ساری عمر زنا کیا، ساری عمر حرام کھایا، ساری عمر بدماشی کی، ساری عمر جوا کھیلا، شراب پی، اور دوسروں سے پھر بھی اپنے آپ کو کہتا آخر چلو میں گناہگار صحیح پر ان سے تو اچھا ہوں میں اوروں سے۔ سبحان اللہ، یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک گناہ کے بڑھنے کا سبب ہے، توبہ توفیق نہ ہونے کی علامت ہے۔ اللہ، اللہ، بے شک بے شک، اللہ، جہاں زنا کرنا گناہ ہے
جہاں شراب پینا گناہ ہے، جہاں جوا کھیلنا گناہ ہے، جہاں حرام کھانا گناہ ہے، وہاں پر آدمی کو اپنے آپ کو اوروں سے اچھا جاننا یہ بھی اسی طرح کا بلکہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ استغفر اللہ۔ دل میں یہ خیال لانا کہ یہ سارے کافر پھرتے ہیں، میں اکیلا مسلمان ہوں، قطعاً غلط ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جا کر کے تبلیغ کی، فرمایا تو خدا نہیں ہو سکتا، تو رب نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین وہ ذات ہے جس کے قبضے میں زمین و آسمان ہے، جو موت و حیات کا مالک ہے، جو لوگوں کی بیماری اور تندرستیوں کا مالک ہے، جو لوگوں کے خوراک اور ایک ایک دانے اور ایک ایک گھونٹ پانی پہ قادر ہے۔ رب وہ ہے، تو نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب فرعون کہنے لگا کہ اچھا تو صحیح خدا کا نمائندہ ہے، مقابلہ کر میری ساتھ، مقابلہ کر میری ساتھ۔ چنانچہ فرعون نے جادوگر بلائے۔ اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، جادو کا بہت ہی لوگوں میں طریقہ کار تھا، طرح طرح کے جادو کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر کا تو مقابلہ فرعون نے اپنے جادوگر بلائے، انہوں نے میدان میں رسیاں ڈال دی، رسیاں ڈال دی۔ جب انہوں نے جادو کیا تو وہ سارے سانپ بن گئے، اللہ جادوگر تھا، رسیوں کے سانپ بنا دیے جادوگروں نے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، اب جادو پیغمبر کی تعلیم تو نہیں، خدا کی تعلیم بھی نہیں، کلام الہی اللہ کی تعلیم ہے، جادو شیطان کی تعلیم ہے، جادو شیطان کی تعلیم ہے، کلام اللہ کی تعلیم ہے، تو مقابلہ ہے کلام کا اور شیطان کا۔ اللہ اللہ۔ تو شیطان کے کلام سے انہوں نے، جادوگروں نے رسیوں کے سانپ بنا دیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران کھڑے ہیں کہ اب میں کیا کروں؟ اب آدائی قال القها یا موسیٰ، قال القها یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ یہ جو ہاتھ میں آسا لیے کھڑے ہو، جو لکڑی لیے کھڑے ہو، اسے زمین پہ ڈالو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ پاک یہ جو تمہارے ہاتھ میں لکڑی ہے، یہ جو آسا ہے، اس کو زمین پہ ڈالو۔ انہوں نے زمین پہ ڈال دیا، فرمایا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو آسا تھا، جو لکڑی تھی، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ فرعون بھی دیکھ رہا تھا، فرعونی بھی دیکھ رہے تھے، بڑی مخلوق تھی۔ اور ایسے موقع پر تو اور بھی لوگ زیادہ آ جاتے ہیں۔ آج اگر تم شہر میں جا کے یہ کہہ دو نا کہ آج وہاں قاری حنیف کی مسجد میں مناظرہ ہوگا، پھر دیکھو سارے بھاگتے ہی ہوئے آؤ گے یہاں۔ تو گویا مقابلہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، تو خلقت بڑی آئی ہوئی ہے۔ فرعون کے جادوگروں نے جب وہ رسیوں کے سانپ بنائے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ اپنا آسا ڈال دیں۔ جب آسا ڈالا تو وہ سب سے بڑا سانپ بن گیا، اور وہ جادوگروں کے جتنے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے سانپ تھے ان سب کو کھا گیا۔ پھر وہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا سانپ دنیا دیکھ رہی تھی، لوگ دیکھ رہے تھے، سب کو کھا گیا، وہ سب کو کھا گیا موسیٰ علیہ السلام کا سانپ۔ انہوں نے تو ہزاروں بنائے تھے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تو یہ یقین بھی نہیں تھا کہ میری لکڑی بھی سانپ بن جائے گی۔ اللہ پاک کا حکم۔ کیوں؟ اللہ کی یہ عادت تو نہیں کہ ہمیشہ لکڑیوں کے سانپ بنا دیا کرے، وہ اس پہ قادر ہے۔ جب اس نے چاہا لکڑی کو سانپ بنا دیا، جب چاہا تو وہ ہو گیا، کون فرمایا تو ہو گیا، اور پھر سانپ سے پھر لکڑی بنا دیا۔ یہ خدا کی قدرت ہے، بندہ ایسا نہیں کر سکتا۔ جب وہ سارے سانپ کھا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا آسے کا بنا ہوا بڑا اژدہا، اللہ پاک نے حکم دیا اے موسیٰ پکڑ اسے، پکڑ اسے، ہاتھ میں پکڑ اس کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈرتے تھے، بھئی آدمی کا خاصہ ہے، سانپ سے ہر کوئی ڈرتا ہے۔ ابھی صاحب آپ لوگ سب بیٹھے ہیں نا،
اگر ابھی کوئی کہہ دے ہائے سانپ، سارے اٹھ جاؤ گے انشاءاللہ، تشریف لے جاؤ گے باہر۔ قدرت کا نظام ہے، آدمی ڈرتا ہے سانپ سے۔ اب آگائی اے میرے موسیٰ، اے موسیٰ، قال خذها ولا تخف، پکڑ اسے، اب ڈرنا، پکڑ اس کو، یہ جو تیرا بنایا ہوا، تیری لکڑی کا بنا ہوا سانپ ہے، اس کو پکڑ، ولا تخف، ڈرنا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یوں کپڑے میں ہاتھ لپیٹنے لگے وہ کاٹ نہ جائے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو کپڑے میں لپیٹنے لگے کہ پھر پکڑوں گا۔ اب آگائی سنعیدها سیرتها الاولی، اللہ، گھبرانا، میں اس کو پہلی صورت میں لے آؤں گا، صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کا حکم، لکڑی تو میں بناؤں گا، لکڑی سے سانپ میں نے بنایا، سانپ سے لکڑی میں بناؤں گا، صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بظاہر مقابلہ تیرا اور فرعون کا ہے، ذات میری کا مقابلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو موسیٰ علیہ السلام نے ذرا سا ہاتھ لگایا، وہ پھر لکڑی بن گئی۔ پھر لکڑی بن گئی۔ کیا اب ایک بات سمجھے آپ، فن والا فن کو سمجھتا ہے، دوسرے کو پتہ نہیں چلتا۔ اب جادوگر جو تھے فرعون کے، انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے بنائے ہوئے سانپ جو تھے وہ سارے کھا گیا، لکڑی تھی، لکڑی کا سانپ ہمارے سامنے بنا، اور سانپ کی پھر لکڑی ہمارے سامنے بنی، تو سمجھ گئے کہ یہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے نہیں۔ فرعون کے جادوگر یہ سمجھ گئے کہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے نہیں، نبی سے ہے، خدا کے نمائندے سے ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ فرعون ہمارا جادوگر بھی مقابلہ سمجھ فن گئے، سے نہیں ہے۔ بے شک وہ جادوگر بھی سمجھ گئے گئے کہ اللہ موسیٰ کا علیہ نبی السلام جادوگر نہیں، اللہ اس کے نبی پیچھے سے کوئی مقابلہ طاقت ہے جو کام کر رہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، اللہ پاک کی طاقت ہے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور جب ان کی حق سمجھ میں آ گیا، انہوں نے نہ تو فرعون کا ڈر کیا کہ بادشاہ ہمیں لایا ہے، انعام کا وعدہ کر کے لایا ہے، اگر تم جیت گئے تمہیں بڑا انعام دوں گا، کیونکہ مقابلہ ہوا ہے نا موسیٰ علیہ السلام سے، اگر تم جیت گئے تو تمہیں مقابلہ دوں گا اور ہمیشہ تمہیں بڑا بنا کے رکھوں گا۔ لیکن وہ جادوگر جو فرعون کے ساتھ آئے تھے، جن کا عقیدہ بھی فرعون کے ساتھ تھا، جب انہوں نے مقابلے میں نبوت دیکھی، اللہ کی توحید دیکھی، تو فرعون کا ڈر بھی ان کے دل سے نکل گیا، حالانکہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے مقابلہ کیا تو انعام ملے گا، اور اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے غلام بن گئے تو سزا ملے گی۔ اللہ اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جان قرآن کریم کہتا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جب مقابلے میں اللہ کی توحید کا پیغام رکھا تو وہ سجدے میں گر پڑے، سارے فرعونی جادوگر سجدے میں گر گئے۔ اب فرعون یہ سمجھنے لگا کہ مجھے سجدہ ہو رہا ہے، مجھے سجدہ ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا تم نے رخ پرلی طرف کر لیے، میں تو ادھر کھڑا ہوں، ادھر آؤ میری طرف سجدہ کرو۔ وہ سجدے میں پڑے پڑے کہنے لگے بہت دنوں گدھے کو سجدہ کیا ہے، آج تو خدا کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ہائے ہائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کمال دیکھیں، آج تو رب العالمین کو سجدہ کر رہے ہیں، آج تو پروردگار عالم کی ذات کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ہم تجھے سجدہ کر رہے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، پتہ چلا ہے تمہاری رلی ملی بھگت ہے۔ اب جوش آیا جو بادشاہوں کو آیا کرتا ہے، ہائے بادشاہوں کو جو جوش آیا کرتا ہے وہ جوش آیا، کہنے لگا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ۔ اللہ، کہنے لگا میں تمہیں ابھی مزہ چکھاتا ہوں،
اپنے حاکموں اور افسروں کو کہنے لگا ان کا ایک ایک ہاتھ کاٹو، ایک ایک پیر کاٹو، اللہ فرعون نے اور اس طرح سے کاٹنا، سجا ہاتھ کاٹو، کھبا پیر کاٹو۔ جب دیکھا نا مقابلہ ہار گئے تو وَلَوْ صَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، درختوں پہ لٹکا کر پھانسی لگا دو، کھجور کے درختوں پہ لٹکاؤ، ان کو پھانسی چڑھاؤ، انہوں نے میری خدائی کا کیوں انکار کیا؟ جادوگر بھی اللہ کی توحید جب کسی کے دل میں بس جاتی ہے، اللہ کا ایک ہونا، اس کا پروردگار ہونا، اس کا معبود ہونا، ذرے ذرے کا اس کو مالک سمجھنا، قطرے قطرے کا وہ مالک ہے، پتے پتے کا وہ مالک ہے، ذرے ذرے کا وہ مالک ہے، علی کل شیء قدیر اس کی ذات ہے، جب یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے پھر قیمہ بن سکتا ہے، ایمان نہیں جا سکتا۔ اللہ بے شک فرعون بھی سمجھ گیا، فرعون کے جادوگر بھی سمجھ فرعون نے دھمکی دی، فرعون نے دھمکی دی، کہنے لگا ابھی تمہیں مزہ سکھاتا ہوں، ہاتھ کاٹو ان کے، پیر کاٹو ان کے، ان کو پھانسی لگاؤ، چڑھاؤ ان کو پھانسی۔ فرعون نے اپنے جادوگروں کے مگر وہ کہنے لگے پرواہ نہیں، نہیں اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، سحر، کیونکہ وہ کہنے لگے او پاگل، او پاگل، او گدھے کہیں کے، جو ہم سے یہ مقابلہ کرنے والی خطا ہو گئی نا، ہم نے حق کا مقابلہ کیا، ہم نے نبی کا مقابلہ کیا، ہم نے کلام الہی کا مقابلہ کیا، یہی گناہ معاف ہو جائے تو بڑی بات ہے، تو ہاتھ پیر نہیں ہماری جان کا قیمہ بنا سکتا ہے، ہم اپنے ایمان سے نہیں پھریں گے۔ کیا بات ہے، جادوگر بھی ایمان لائے اور اللہ کا پیغام سمجھ ہماری طرف سے تجھے اجازت ہے، جو چاہے سو کر۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فقرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ کہنے لگے ہم نے دنیا کی زندگی کو دیکھ لیا، یہ فانی ہے، یہ آسمان فانی، یہ زمین فانی، یہ کائنات فانی، یہ تمام کا تمام نظام فانی، ہم بھی فانی، تو بھی فانی، اس لیے ہم سے جو مقابلے والی غلطی ہوئی، جو خطا ہو گئی، رب اسے معاف کر دے، آگے ہم خطا کرنے والے ہرگز نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، جادوگروں کو بھی اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان واقعات کو اسی لیے دہرایا ہے کہ اگر کوئی سختی کرنے والا افسر، سختی کرنے والا وڈیرا، ذمہ دار اگر کوئی شرک کرائے، لعنت پہ مجبور کرے، سر کٹا دو، خدا کی ذات میں شریک نہ کرو، شریک نہ ٹھہراؤ، بالکل کبھی شریک نہ ٹھہراؤ، جان دے، سارا قرآن یہی دعوت دے رہا ہے، یہی دعوت قرآن ہے، تبلیغ ہے۔ اور سبحان اللہ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پیچھے سوار ہے۔ سبحان اللہ، وہ کتنا خوش نصیب جوان ہوگا جو پیغمبر کی سواری پہ سوار ہوا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، آج صحابہ کرام کی بھی کوئی قدر نہیں، اللہ جانتے ہی نہیں صحابہ کرام کے مقام کو، کتنا بڑا صحابہ کا مقام ہے۔ میں تمہیں اشارہ کرتا جاؤں اور بتا دوں کہ نبی کے صحابہ کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ سبحان اللہ، زمین کے، ساری زمین کے جتنے ذرے ہیں، اتنے ولی ہوں، ساری کائنات اور زمین پہ جتنے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے جتنے سنگریزے ہیں، اتنے ولی ہوں، سمجھو میری بات، ساری دنیا کی زمین کے جتنے ذرے ہیں اتنے ولی ہوں، پہاڑوں کی جتنی کنکریاں ہوں اتنے ولی ہوں، سمندر کے جتنے قطرے ہوں اتنے ولی ہوں، درختوں کے جتنے پتے ہوں اتنے ولی ہوں، ان تمام کو اکٹھا کرو، ان تمام کو جمع کرو، ساری زمین کے ذرات جتنے ولی بناؤ،
पहाड़ों के संग्रेजों जितने वली बनाओ, दुर्वेश कलंदर बनाओ, समंदर और दरियाओं और नहरों का जितना पानी है उसके कतरे बनाओ, फिर कतरों के वली बनाओ, दरख्तों के जितने पत्ते हैं इतने वली बनाओ, और इन सारे वलियों को इकट्ठा करो, जमा करो। खुदा की कसम अबू बकर सिद्दीक के पैर से उड़ी हुई खाक के मुकाबले में नहीं आ सकते। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या शान है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। तुम्हें क्या पता है कुर्बान सहाबा जान कौन ऐसे है? सहाबा कराम पर, अल्लाह के प्यारों तुमने तो जहां काला झंडा लगा हुआ देखा है, सुभान अल्लाह, वो अल्लाह वाले दी किसी दी जा बड़ी पई है, भावे अंदर खोता दब्बा पे आओ। अल्लाह अल्लाह। अगर किसी अल्लाह वाले की भी कब्र है फिर कब्र ही है ना। चलो दुर्वेश की कब्र है, कलंदर की कब्र है, वली की कब्र है, गौस की कब्र है, अब्दाल की कब्र है, अल्लाह वाले की है तो कब्र ना। तुझे शर्म नहीं आती? तू कब्र से मन्नतें मांगता है, मरे हुए से मांगता है। मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जो जादूगर आए थे, उन जादूगरों ने जिंदा खुदा ना माना, तुम मरे हुए को मानते हो। अल्लाह अल्लाह। जिसको तुमने खुद दफन किया, पहले जमीन के अंदर दफन किया, हजारों लाखों मन मिट्टी डाली, फिर उसके ऊपर पक्की कब्र बनाई, फिर उसके ऊपर गुंबद बनाया। तुमने इतना नीचे वली को पहुंचा रखा है, फिर भी वो तुम्हारी सुन रहा है, तुम उसकी सुन रहे हो। अल्लाह के कुरान से पूछो, मेरी बात नहीं। बेशक बेशक। 22वां पारा है, फरमाया इन तस्मऊ इल्ला यस्मऊ दुआअकुम, ये जितने भी कब्रों में पड़े हैं, जितने भी मज़ारों में, तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी पुकार को नहीं सुनते।